کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں، اور مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں پر آباد رہیں۔ جنات کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھی، پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بھیج دیا، مگر جنات سے پہلے 27 مخلوقات آباد تھی، ان میں سے بن پھر خن پھر من دنیا میں آباد رہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدائع والحنائی میں لکھا ہے کہ بن اور خن زمین میں رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن اور خن کو زمین سے نکال دیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھے کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا۔ ممکن ہے وہ کسی اور زمین اور کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہو اور وہی خلائی مخلوق ہو۔ پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا، اور جس کے لیے زمین کو تخلیق کی گئی یعنی حضرت انسان وہ پیدا کیا گیا۔ علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھی، اور علامہ شہاب الدین الشابی نے بھی المصطراف میں لکھا ہے کہ 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی، اور ان میں سے کچھ پروں والی مخلوق تھی جن کی زبان بجنے جیسی تھی، کچھ کے 2 جسم اور 1 سر تھا، ایک جسم شیر سا اور ایک پرندے سا، اور ان کے بال اور ناخن بھی ہوتے، کچھ کے 2 سر، ایک آگے کے جانب اور دوسرا پیچھے کے جانب ہوتا تھا، اور کچھ نصف انسان جیسے تھے اور ان کے کئی ٹانگیں تھی، کچھ کا منہ انسان سا اور پیٹ کچھوے جیسے اور سر میں ان کے سینگ ہوتے تھے، کچھ کے سفید بال اور گائے جیسے دم ہوتی تھی، کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ علامہ مسعودی نے ایک جگہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے 120 مخلوقات آباد، لیکن اصل میں 28 ہی مخلوقات تھی، باہم شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے گئے اور انہوں 120 عجیب و غریب مخلوقات بن گئے، اور سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا گیا جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ لَفِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، اور یہ حدیث پاک میں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔ سابقہ مخلوقات میں سب کچھ کی نشانات ملتے رہتے ہیں جن کو سائنسدان ڈائناسور وغیرہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ سمندروں اور جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ الجزائر میں موجود بڑے پہاڑی سلسلے کے غاروں میں مذکورہ کچھ مخلوقات ان کے زمانے کے تصاویر جو دریافت ہوئے ہیں، اس سے کچھ اندازہ لگا سکتے کہ بعض کے نزدیک یاجوج ماجوج جنہیں سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک حضرت ذوالقرنین کے بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے بند ہیں، اور بعض حدیث میں 2 عظیم شہروں کا ذکر ہے جو اس دنیا سے بھی بہت بڑے ہیں، ایک مشرق اور دوسرا مغرب، وہاں بھی مخلوق آباد۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، یہ دنیا ہماری نہیں تھی، یہ دنیا جنات کی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے جن کو ہم نے آگ سے پیدا کیا، اللہ نے انہیں زمین پر بسایا، انہیں طاقت دی، آزادی دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عبادت کے بجائے فساد شروع کر دیے، لڑائی، ظلم، خون ریزی، زمین پر تباہی پھیل دی۔ جب فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے کہ زمین ان سرکشوں جناتوں سے پاک کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے آ کر انہیں بھگایا اور کچھ پہاڑوں میں چھپ گئے، کچھ سمندروں میں، اور ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد کرے اور خون بہائے؟ یعنی فرشتوں نے پہلے جنات کا فساد دیکھا تھا اس لیے یہ سوال کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور زمین انسان کو دی گئی، گویا جنات کی سرکشی کے بعد زمین کا نظام بدل گیا۔ دوستو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بھی مخلوق اللہ کی نافرمانی کرے اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ جن ہو یا انسان۔ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، اگر ہم بھی فساد کریں گے تو انجام وہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچائے اور سیدھے راستے پر رکھے گا۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔